صحابہ کرام پتہ ہے مقامات ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں کہاں میرے آقا نے نمازیں ادا کی، کہاں قیام کیا، سفر میں کہاں پڑاؤ ڈالا، ہم بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سفر کریں، وہیں پڑاؤ ڈالیں، وہیں نوافل ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے اور علماء سے لوگ آ کے یہی سوال کر رہے تھے، حضرت گناہ تو نہیں ملے گا؟ سنت ہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں چھوڑ دیں؟ اللہ کے بندو، سنت کو اتنا نارمل لے لیا؟ اب تو نیا طبقہ بن گیا، کہتے ہیں بھائی نماز میں فرض پڑھ لو، بڑی بات ہے، کیا پڑھنا، سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ کہاں سے آ گئے لوگ جو نبی پاک کی سنت سے ہمیں دور کرنے کی بات کرتے؟ عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ پتہ چل جائے یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے سنو، فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت ضروری نہیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ قدم قدم پر سنتوں کی بات دعوت اسلامی والے کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یار اتنی سنتوں کی بات، تمہارا بیان بھی سنتوں بھرا بیان، مدنی حلقہ بھی سنتوں بھرا، تو جناب ہر جگہ سنت کی بات۔ ارے غلام آقا کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے دنوں میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، مینا کی راتیں سنت ہی ہے نا، نہ گزاریں تو حضرت کوئی دم تو نہیں ہو جائے گا؟ ارے تمہیں صرف دم کی فکر ہے، گئے کس لیے حج پہ؟ میرے آقا نے اگر خیموں میں مینا کے میدان میں رات گزاری تو عاشق رسول کے لیے تو اس سے بڑی راتیں کون سی ہوں گی؟ قدم قدم پر پیارے آقا کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ حاجی کو ایک ہی فکر ہوتی ہے بھائی دم تو نہیں لگ جائے گا، مولوی صاحب اور کوئی رعایت بتا دیں۔ ارے ہم گئے عبادت کرنے، سنتوں پر عمل کریں، مستحبات پر عمل کریں، بزرگوں کی اداؤں کو ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹ کر آئیں۔